ہم کو امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ جس طرح 15 جنوری کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کی صورت میں سامنے آئی تھی، کل جو الیکشن ہو گئے اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی کی صورت میں ہی سامنے آئے گی، اور 11 نشستوں میں سے اکثریت جو نشستیں ہیں ان کی وہ پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیابی حاصل کرے گی۔ میں کل کئی اخبار میں پڑھ رہا تھا تو شاید حافظ نعیم صاحب نے ابھی الیکشن ہوا ہی نہیں ہے اور اس پر دھاندلی کا شور مچانا شروع کر دیا ہے۔ اب تک جتنی الیکشن کی مہم چلی ہے، جتنا عرصہ گزرا ہے، کوئی مہینہ 1.5 مہینہ تو ہو ہی گیا ہے اس پورے الیکشن کے پروسیس کو، کہیں سے کسی قسم کی کوئی ایسی شکایت نہیں آئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے سرکاری وسائل استعمال کیے ہوں، حکومت کو استعمال کیا ہو، ایڈمنسٹریشن کو استعمال کیا ہو، پولیس کو استعمال کیا ہو اور ناجائز حربے استعمال کر کے الیکشن جیتنے کی کوشش کی۔ ہم نے الیکشن کے قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام اپنی کمپین چلائی ہے اور بڑے مؤثر انداز میں چلائی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ علاقے جہاں پیپلز پارٹی بہت کمزور سمجھی جاتی ہے، ہم نے ان علاقوں میں بھی اچھے مقابلے بنا دیے ہیں، اور امید ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کہیں بھی کسی کو واک اوور نہیں دے گی۔ اگر ہم کہیں خدا نہ خواستہ کچھ جگہوں پہ ہار بھی گئے تو ہم وہاں پر مقابلہ کر کے ہاریں گے، ورنہ اچھا مقامات پر ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ 2-3 دن سے خواجہ آصف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، میں ویسے ہی خیر ان سے میرا ایک اچھا تعلق ہے، میں ان کو اچھا پارلیمنٹرین سمجھتا ہوں، لیکن جو وہ باتیں کر رہے ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سیاستدانوں سے ان چیزوں کا حساب بھی لیا گیا ہے جو جرائم، جو گناہ انہوں نے شاید نہیں کیے تھے، اور وہ سزائیں انہیں دی گئی ہیں جس کے شاید وہ مستحق بھی نہیں تھے، اور شاید دنیا میں بہت کم مثالیں ملتی ہوں گی جہاں منتخب وزیر اعظم کو پھانسی لگا دیا جائے، جہاں منتخب وزیر اعظم کو غیر آئینی طریقے سے عہدے سے ہٹا دیا جائے، جہاں غیر آئینی طریقے سے اس سیاسی جماعتوں کو فوائد دے کر ان کے حق میں فیصلے دے کر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ اقتدار میں آ جائیں، جہاں ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنا کے اس کی قیادت کو متنازع بنایا جائے، اس کے کریکٹر ایسوسینیشن کی جائے، ان کو جیلوں میں ڈال دیا جائے، ان کی ضمانتیں نہ لی جائے، اور دوسری جانب جو ہے صادق و امین کے سرٹیفکیٹ دیے جائیں، برق رفتاری سے ضمانتیں دی جائیں، گرفتاری سے بچایا جائے، یہ شاید مثالیں کہیں نہیں ملتی۔ تو یہ وقت ہے کہ ہم جہاں سب کا حساب کتاب ہوتا ہے، وہاں جوڈیشری میں جو ماضی میں بڑے بڑے فرعون بیٹھے تھے ان کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ آج اگر آپ افتخار چودھری سے پوچھیں گے، آج اگر آپ ثاقب نثار سے پوچھیں گے، آج اگر آپ گلزار سے پوچھیں گے، تو کل آنے والے سالوں میں، آنے والے مہینوں میں کوئی دوسرا گلزار، ثاقب نثار، افتخار پیدا نہیں ہوگا، ورنہ اس قسم کے لوگ آتے رہیں گے، نام بدلتے رہیں گے، اسی سوچ کے حامل لوگ جو ہے وہ عدالتوں میں بیٹھے رہیں گے، وہی کارنامے وہ کرتے رہیں گے جو ماضی میں گلزار نے کیے، افتخار نے کیے یا ثاقب نثار نے کیے ہیں۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں خاص طور پہ جن ججز نے ان کا قتل کیا ہے ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، اگر زندہ ہیں، میں نہیں خیال کہ کوئی زندہ ہے، اگر وہ مر گئے ہیں سارے، ان کا ٹرائل کر کے ان کی لاشوں کو نکالا جائے، چوراہوں پہ لٹکایا جائے، خاص طور پہ کانسٹیٹیوشن ایونیو کے سامنے لٹکایا جائے، تاکہ دنیا کو ہم یہ بتائیں کہ جن ججز نے اپنے مناصب کا غلط استعمال کرتے ہوئے سیاسی رہنماؤں کا قتل کیا تھا، جو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے انصاف کرتی ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد افتخار چودھری نے جب وہ بیٹھا ہوا تھا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بن کر، اس نے سیاسی طور پر تو بڑی زیادتیاں کی پیپلز پارٹی کے ساتھ خاص طور پہ، لیکن اس نے پاکستان کے ساتھ بھی زیادتیاں کی، کچھ ایسے فیصلے اس نے کیے جس کی پاداش میں پاکستان کو دنیا کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور پاکستان کے اوپر اربوں ڈالر کے جرمانے ہوئے۔ اگر یہ کوئی سیاستدان کرتا، کوئی وزیر اعظم کرتا، کوئی وزیر کرتا، تو وہ شاید ساری زندگی سلاخوں کے پیچھے ہوتا، لیکن افتخار چودھری کر کے چلا گیا اور آج بھی موجوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے کہ اس نے اس ملک کو
اپنی نالائکی کی وجہ سے، ذاتی انات کی بنا پر کیوں اس مشکل میں ڈالا اور پاکستان کو دنیا میں رسوا کرایا؟ یہی ساری چیزیں ثاقب نثار نے کی ہیں۔ گلزار نے نسلہ ٹاوریا میں ایک مثال دینا آپ کو، اور تو بہت سارے اس کے گناہ ہیں، لیکن ایک نسلہ ٹاوریا توڑا اور وہاں رہنے والے بیچارے لوگ جنہوں نے اپنے پیسے جمع کر کے بڑی مشکلوں سے وہاں اپنے گھر بنائے تھے، ان کو ایک دم اس نے اپنے گھروں سے نکال کے سڑکوں پہ ان کو چھوڑ دیا، اور آج وہ در بدر کی ٹھکریں کھا رہے ہیں اور رسوا ہو رہے ہیں۔ گلزار سے بھی اس بات کا حساب ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ ظلم جو کیا تھا، اپنے عہدے کو غلط استعمال کر کے کیوں کیا تھا، کس قانون کے تحت کیا تھا۔ تو اگر ہم یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے تو ہمارے ملک میں پھر اور یہ گلزار، افتخار اور یہ ثاقب نثار پیدا ہوتے رہیں گے اور یہ سلسلہ کہیں رکے گا نہیں۔ اسی چیز کو اگر آگے بڑھائیں تو آج پاکستان کی عدلیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت افسوسناک ہے، اور بہت ہی مطلب کوئی خفیہ چیز نہیں رہی ہے کہ جس طرح سے مخصوص بینچز بنائے جا رہے ہیں۔ اور مجھے تو خیر بڑی حیرت بھی ہوتی ہے، بلکہ میں تو گزارش کروں گا میڈیا کے دوستوں سے بھی، اور خاص طور پہ جو حکومت میں بیٹھی جماعتیں ان سے بھی، کہ جب ہم اکثر کہتے ہیں نا جی پی ٹی آئی مذاکرات ناکام ہونے کے بعد سپریم کورٹ چلی گئی، ہمیں سپریم کورٹ نہیں کہنا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے کہ پی ٹی آئی مذاکرات میں ناکامی کے بعد بندیال کے پاس چلی گئی۔ اور آپ کو یہ کہنا چاہیے کوئی بھی کیس جب سپریم کورٹ کی طرف جاتا ہے تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ کیس جو ہے وہ بندیال کے سامنے لگ گیا ہے، اس لیے کہ سپریم کورٹ تو تمام ججز پر مشتمل ہے نا، اور وہ ججز جو چیف جسٹس کے ہم خیال نہیں ہیں، اور وہ ججز جن کی انٹیگریٹی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، وہ ججز جو پارلیمنٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، وہ ججز جو پارلیمنٹ کو آئین میں دی گئی جو اس کی جو وقار ہے اس کی وہ پاسداری کرنا چاہتے ہیں، وہ ججز جو عین آئین کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ان ججز کو تو انہوں نے کھڑے میں لگایا ہوا، سائڈ پہ بٹھایا ہوا ہے، کسی بینچ میں ان کو نہیں بٹھاتے۔ تو سپریم کورٹ تو نہیں ہوا یہ تو بندیال کی پنچایت ہے، وہاں خاص طور پہ جاتا ہے کوئی پی ٹی آئی کا آدمی تو فوری طور پر ریلیف ان کو مل جاتی ہے، اور آج بھی بینچز جو بن رہی ہیں اسی طرح کی بن رہی ہیں جس طرح کی پی ٹی آئی کو سوٹ کرتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب کو سپریم کورٹ کے وقار کا کوئی خیال ہے، اس ملک کے آئین کے وقار کا کوئی خیال ہے، اس ملک کو جو بحران میں سپریم کورٹ نے دھکیلا ہے اس سے نکالنے کا کوئی احساس ہے، تو بھائی سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ کے طور پہ وہ چلائیں، سپریم کورٹ کو اپنی پنچایت کے طور پہ نہ چلائیں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ کا اپنا وقار پامال ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کے ججز جس اعلیٰ مقدس منصب پر فائز ہیں اس منصب کی جو ہے وہ توہین ہو رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر معیشت کا بحران پیدا ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر سیاسی بحران پیدا ہو رہا ہے، پاکستان کرائسس سے نکل نہیں پا رہا ہے، اور یہ شاید اسی طرح چلتا رہے گا اگر یہ عدالتیں اسی طرح فیصلے کرتی رہیں گی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ہمیں تھوڑا سا الگ الگ دیکھنا چاہیے، اور آئندہ سے میری تمام سیاسی جماعتوں اور میڈیا کے دوستوں سے گزارش ہے کہ جب بھی کوئی کیس اگر جاتا ہے تو ہمیں کہنا چاہیے کہ جی وہ کیس بندیال کی پنچایت میں چلا گیا ہے۔ سپریم کورٹ تو اس وقت ہم مانیں گے جب قاضی فائز عیسیٰ بھی بینچ میں بیٹھا ہو، منصور علی شاہ صاحب بھی بینچ میں بیٹھے ہو، اور جو ججز ہیں سردار طارق مسعود صاحب بھی کسی بینچ میں بیٹھے ہوں۔ اس قسم کے ججز جن کی دنیا بھر میں لوگ عزت کرتے ہیں، ملک میں ان کی عزت ہے، ان کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کو جب بینچز میں بٹھایا جائے گا تو شاید ہم یہ سمجھیں گے سپریم کورٹ اپنے فیصلے کر رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ کوئی سوال ہوتا ہے؟ سعید بھائی، یقیناً اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان جو پہنچایا ہے وہ موجود جرنیلز اور ججز تھے، لیکن سیاستدانوں کی جو سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے انہیں اپنا کاندھا فراہم کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں آج بھی یہی ہو رہا ہے، پی ڈی ایم کے توپوں کا رخ صرف اور صرف ججز کے خلاف ہے، دوسری طرف جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو لگام دینے کے لیے کچھ بھی اقدامات جو ہے نا پی ڈی ایم نہیں اٹھائے جا رہی ہے۔ اگر ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے، عدالتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ قانون سازی کر رہے ہو، قراردادیں لا رہے ہو، تو مستقبل میں اسٹیبلشمنٹ کا راستہ روکنے کے لیے بھی تو آپ قانون سازی کر سکتے ہو نا، ان کی آڈٹ کرا سکتے ہو، ان کی بہت ساری چیزیں۔ تو یہی تو وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے خواجہ آصف نے جو بڑی بڑی باتیں کی، آپ باتیں کر رہے ہو، تو اس کے تدارک کے لیے بھی کچھ اقدامات اٹھانے چاہیے نا آپ لوگوں کو۔ دیکھیں، آج بھی حکومت میں بیٹھی تمام جماعتیں کھل کر اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ 2018 میں جو الیکشن ہوا
اس میں باقاعدہ دھاندلی کی گئی، عمران خان کو منتخب کروانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو توڑا گیا، اور اس کے بعد وہ حکومت آئی اور اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نے چلایا اور اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ نے بچایا۔ یہ تو کوئی آج بھی سب کہہ رہے ہیں، جب وہ تھے تب بھی کہہ رہے تھے، جب نہیں ہے تب بھی کہہ رہے ہیں، موقف میں تبدیلی نہیں آئی۔ کم از کم یہ ضرور ہوا کہ جنرل باجوہ نے یونیفارم میں کھڑے ہو کر جب تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ غلطیاں ہم نے کی ہیں، اور انہوں نے پتہ نہیں فروری کون سے سال کا ذکر کیا ہے کہ اس کے بعد ہم نے یہ طے کر لیا کہ جی ہم اس مسئلے میں نہیں پڑیں گے۔ اب وہ آئندہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، لیکن کم از کم ایک یہ پازیٹیو سائن تو ہے کہ اسٹیبلشمنٹ علیہ اعلان یہ کہہ رہی ہے کہ جی جو سیاسی مسئلے ہیں اس کو خود منہ دے، ہم اس میں سے نکل گئے۔ اب اگر فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کا احساس کر لیا اور اپنے آپ کو اس گند سے نکال کے باہر کھڑا کر دیا، اور جو مصیبت اس ملک کے اوپر ان کی وجہ سے نازل ہوئی تھی اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا، جس کی وجہ سے عمران خان سر پٹایا ہوا بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں الگ ہوگا؟ ایک سیکنڈ یار، اب کل جو ہوگا تو دیکھیں گے، جب آئیں گے تو پھر ہم مختلف بات کریں گے، لیکن جب آج ہم بات کر رہے ہیں تو آج ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ فوج اپنی غلطیوں کو مان رہی ہے اور فوج اس سے نکلنے کی بات کر رہی ہے۔ دوسری طرف کیا ہے، جو ججز ہیں، مجھے بتائیے کہ کس جج نے، کس چیف جسٹس نے، ایون آج تک افتخار چودھری نے، ثاقب نثار نے، گلزار نے، کسی نے مانا ہے کہ میں غلط کیا؟ ایون ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والا نسیم حسن شاہ ٹی وی پہ بیٹھ کر تو کہتا ہے کہ میں نے پھانسی دے دی، لیکن آج بھی سپریم کورٹ کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ جو ریفرنس پڑھا ہوا ہے ان کے سامنے اس کو سن لے۔ وہ انہوں نے تو پھانسی کا فیصلہ نہیں کیا تھا نا، ان سے بہت پرانے ججوں نے کیا تھا، لیکن اپنی برادری کے ججز کو بچانے کے لیے وہ ریفرنس کا فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اگر ججز بھی اس بات کا احساس کریں، معافی مانگیں کہ ہم نے یہ غلط کیا تھا، آئندہ ہم نہیں کریں گے، تو شاید ہم ان کی بات بھی نہیں کریں گے، آگے بڑھ جائیں گے۔ لیکن جب تک انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا، جب تک وہ اس بات کو نہیں کہتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح ہم فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کرتے تھے، انہیں یہ احساس ہو غلط ہو گئے، اسی طرح ہمیں ان ججز کو بھی احساس کرانا چاہیے کہ جن عہدوں پر تم بیٹھے ہو اس کے تقاضے کچھ مختلف ہیں۔ اگر آپ نے ان عہدوں پر بیٹھ کر فیصلے کرنے ہیں تو اس کی ذمہ داری کا احساس بھی آپ کریں کہ اس فیصلے کی جو امپلیکیشنز ہوتی ہیں، جو اس کے اثرات ہوتے ہیں، وہ کہاں تک جاتے ہیں۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیاستدانوں نے ٹھیک ہے غلطیاں کی ہوگی، لیکن سیاستدانوں نے بھگتا بھی ہے اس کو۔ مجھے بتائیے کہ کتنے جج اور جنرل ہیں جو پھانسیوں پہ چڑھے ہیں، کتنے جج اور جنرل ہیں جو جیلوں میں گئے ہیں، کتنے جج اور جنرل ہیں جنہوں نے کوڑے کھائے ہیں، کتنے جج اور جنرل ہیں جو جلاوطن ہوئے ہیں۔ کس نے کیا ہے؟ صرف سیاستدانوں نے کیا ہے۔ اگر غلطی کی تو سزائیں بھی بھگتی ہیں، ہم آج بھی بھگت رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کے تمام مسائل اور تمام گند کی ذمہ داری سیاستدانوں پہ ڈال دے، اور وہ سیاستدان جو عدالت کا غلط فیصلہ ماننے کو بھی مجبور ہے، نہیں مانتا تب بھی اس کے اوپر کنٹمپٹ لگا دیتے ہیں وہ۔ اور ظاہر ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ اور فوج بیٹھی ہوتی ہے تو ان کے پاس تو بندوقیں ہوتی ہیں، تو ہوتی ہیں، ٹینکیں ہوتی ہیں۔ تو یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ سیاستدان میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ولنریبل ہیں اور وہ بڑے سافٹ ٹارگیٹ ہیں، ان کے اوپر آپ کی بھی زبان کھل جاتی ہے، سب کی کھل جاتی ہے، ہم بھی اپنے مخالفین کی لان تان کر دیتے ہیں، لیکن اور جو کچھ شعبے ہیں اس طرف شاید لوگوں کی نہ زبان کھلتی ہے نہ لوگوں کی نظر جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان اگر کرائسس میں ہے تو اگر ریسنٹ کرائسس کی بات کریں نا، کس کی وجہ سے؟ کیا سیاستدانوں کی وجہ سے؟ ریسنٹ کرائسس صرف اور صرف سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے چند ججز کی وجہ سے، جو آج بھی اپنی غلطی کا احساس کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنی غلطی کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آج بھی اتنے تنقید کے باوجود بھی وہی 3-4 ججز کا بینچ بناتے ہیں، وہی ہم خیر ججز کا بینچ بناتے ہیں، انہی کے سامنے کیسز فکس کرتے ہیں اور وہی ساری چیزیں کرتے ہیں۔ مجھے تو تھوڑی سی خیر گلا مجھے میڈیا سے بھی ہے، جب ہم شام کو بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ ثاقب نثار نے نون کے ساتھ یہ زیادتی کر دی، ثاقب نثار نے نواز شریف کے ساتھ یہ زیادتی کر دی۔ بھائی ثاقب نثار نے آصف زرداری کے ساتھ بھی زیادتی کی تھی، ثاقب نثار نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی کی تھی، ثاقب نثار نے فریال تعلق کے ساتھ بھی زیادتی کی تھی۔